مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. انہوں نے 3 پیغام ملت کو دیا. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے تو اور دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. مسلمانوں کو انہوں نے 3 پیغام دیا. تینوں پیغام بالکل لائن بلائن آپ کو دے رہا ہوں، اور بہت خوبصورت پیغام ہے. جانے والے کی قدر تو جانے کے بعد پتہ چلتی ہے. کتنا پیارا پیغام ہے، میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. انہوں نے پہلا پیغام دیا، مسلمانوں مایوس نہیں ہونا. یہ ملک تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا. 52,000 علماء کو پھانسی ہوئی ہے تب یہ ملک آزاد ہوا. 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے ہیں تب یہ ملک آزاد ہوا. 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلے ہیں تب یہ ملک آزاد ہوا ہے. مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے. 52,000 علماء کی پھانسی ہے، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے ہیں، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلے ہیں. یہ ملک تم نے اپنے خون سے سینچا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تمہارا رہے گا، تمہارا تھا، تمہارا ہے، تمہارا رہے گا. مایوس نہیں ہونے. دوسری بات جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کٹیہار ہے. کٹیہار میں شریف گنج ہے. شریف گنج میں ان کا پروگرام تھا. اس پروگرام میں انہوں نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. مسلمانوں ایک اور نیک ہو جاؤ. آدھا ادھر آدھا ادھر مت ہو، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. 50-50 رہو گے تو بہت برے حالات آنے والے. ایک اور نیک ہو جاؤ، ایک اور نیک ہو جاؤ. ایک جھنڈے کے نیچے سب کے سب آ جاؤ. ایک کلمے کی بنیاد پر ایک اور نیک ہو جاؤ. کوئی حالات نہیں آئیں گے، طوفان آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن مسلمان اپنی جگہ پر رہیں گے. تیسرا پیغام آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت نے کیا دیا؟ حضرت کی کتاب تھی، اس کا نام ہے عدلیہ اور سماج. کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں سماج بنانا ہے تو مڑواڑی سماج بناؤ، مڑواڑی کی طرح سماج بناؤ. سماج بنانا ہے گجر سماج کی طرح بناؤ، مہتا سماج کی طرح بناؤ. مہتا سماج، گجر سماج، مڑواڑی سماج سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے اس ملک میں، سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے. انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے مڑواڑی کو سب سے زیادہ ترقی ہے، گجر کو سب سے زیادہ ترقی ہے، مہتا کو سب سے زیادہ ترقی ہے. انہوں نے بتایا ترقی کیوں ہے. 2 وجہ سے. 2 وجہ سے. ان کی لڑائی جھگڑا، ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا گھر ہی میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا. اور تم بھی وعدہ کرو کہ ہمارا مسئلہ گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جائے گا، عدالت میں نہیں لے جائیں گے. جیسے ان کو ترقی ہو رہی ہے تمہیں بھی ترقی ہوگی. دوسری وجہ بتائی، مڑواڑی میں کوئی اگر گرتا ہے، نیچے گرتا ہے تو سب لوگ مدد کر کے اس کو اٹھاتے. تمہیں اگر کوئی نیچے آ رہا ہے تو سب اس کی مدد کر کے اس کو اٹھاؤ. جیسے وہ ترقی کر رہے ہیں تمہیں ترقی ہوگی. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. ایک مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ ٹھوکر نہیں کھائیں گے. نصیحت پکڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے. انشاءاللہ محبت سے پیش آئیں گے، ہاتھ رہیے. انشاءاللہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ہاتھ رہیے. انشاءاللہ دھیان دیجیے گا. یہ 24 اور 420 نمبر کو ختم کر دیجیے. مسلمان کا ایک ہی نمبر ہے، ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ. سنسکرت زبان میں کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے.
نصیحت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ اس میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، ایک شیر تھا، چیتا اور گیدڑ، تینوں متر تھے، دوست تھے، ایک ساتھ شکار کرتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا۔ اب شیر نے چیتے سے کہا کہ بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ گیدڑ کھا لے گا، یہ جو ہرن ہے یہ میں کھا لوں گا، میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، یہ ہرن بیچ بیچ کا میں کھا لوں گا۔ آپ سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا، آپ گدھا کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا، سب سے بڑا گدھا، الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا میں ہی ہوں، میرے حصے میں گدھا ہے۔ شیر یہ چاہتا تھا کہ مجھ کو ہرن کھانے کو ملے، اس نے کہا میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ اب اس نے گیدڑ سے کہا تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ جو ہرن ہے یہ آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ کہا سب میرے لیے، تمہارے لیے؟ تو کہا کہ آپ تو راجا ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ واہ صاحب کیا بٹوارا کیا، کس اسکول سے پڑھ کر کے آئے؟ کہا حضور کسی اسکول سے نہیں پڑھا، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بہت خوبصورت مطالعہ نکل گیا۔ ایک پورے جلسے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ کریں گے حفاظت؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ کس سے کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عمل سے کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو طاقت ہوگی، رمضان کا روزہ آ رہا ہے، آپ نے اگر اس پیغام کی حفاظت کر لی تو آپ کو جلسہ روزہ رکھنے میں ہمت ملے گی، طاقت ملے گی۔ 3 مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔